وہ ایک ضروری کال آنے پر بیٹھک سے ہی دادا جان کو کسی ضروری کام کا کہہ کر نکل گیا تھا۔ اسے جلد از جلد ہوٹل میں پہنچنا تھا جہاں آج اسے کسی سے ملاقات کرنا تھی، مگر ابھی اس نے گاڑی تھوڑی ہی آگے بڑھائی تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اسے ہوٹل جانے سے پہلے اپنے آفس جانا تھا، مگر اب احتیاط کے طور پر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور رمشا کو میسج کر دیا کہ وہ آج نہیں آئے گا۔ ایک طرف اس کا دل کیا کہ وہ میجر شاہ زیب کو آج ملنے سے منع کر دے، مگر آج اس کا ان سے ملنا بھی ضروری تھا۔ جب وہ ہوٹل پہنچا تو اس وقت رات کی تاریکی مکمل طور پر آسمان پر چھا چکی تھی۔ گاڑی لاک کر کے اس نے بیک سیٹ پر رکھا ایک چھوٹا سا بیگ نکالا۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن وہ اسے چوکنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بظاہر اپنے دھیان میں وہ قدم قدم چلتا جا رہا تھا۔ اس نے داخلی دروازے سے ہی میجر کو دیکھ لیا تھا۔ وہ انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا، مگر اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا تھا۔ وہ تقریباً لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا، پھر خود کو کمپوز کرتا آگے بڑھنے لگا۔ میجر اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا کہ بازل احتیاط کے طور پر ہوٹل کے پچھلی طرف جا رہا تھا، اسی لیے وہ بازل سے فاصلہ رکھتے ہوئے چل رہا تھا کہ کوئی انہیں ساتھ نہ دیکھ لے۔ یقیناً آج ضروری نہ ہوتا تو وہ دونوں ملنے کا ارادہ ملتوی کر دیتے۔ بازل مضبوط قدم اٹھاتا چل رہا تھا کہ ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گرتا کہ اچانک کسی نے اسے سہارا دیا تھا۔ اسے اپنے کاندھے پر نرم لمس محسوس ہوا تو فوراً اپنی نیند سے بوجھل سرخ آنکھیں زور زور سے جھپکا کر کھول دی، اور یہی لمحہ تھا جب ان دونوں کی تصویر کسی نے اپنے کیمرے میں قید کر لی۔ بازل کسی لڑکی کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے کاندھے سے اس لڑکی کے نازک ہاتھ جھٹکے تھے اور اپنے قدم پیچھے کرتے ہوئے فاصلہ قائم کیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں مسٹر؟ وہ لڑکی بازل کے سرد انداز پر واقعی سہم گئی تھی۔ چہرے پر فکر مندی کے آثار لائے وہ پوچھنے لگی، یس آم اوکے۔ وہ لڑکی پھر سے بازل کے قریب آنے لگی تھی جب بازل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہا۔ آئی تھنک آپ ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی ہیلپ کر دوں؟ وہ لڑکی بازل کی بے حد سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ حقیقتاً اسے ان آنکھوں سے اور بازل کے اسپاٹ چہرے سے خوف آ رہا تھا، مگر اپنے ڈر پر قابو پاتے وہ نارمل ہو کر بولی، نو تھینکس۔ بازل اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا سرد انداز میں کہتا اس لڑکی کو بغیر دیکھے آگے بڑھ گیا۔ پیچھے وہ لڑکی اس مغرور شخص کو دور جاتا دیکھ کر دانت پیس کر رہ گئی۔ وہ ایک کونے کی میز پر آ بیٹھا، دونوں کونیاں میز پر ٹکا کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنا سر ہلکا ہلکا دبا رہا تھا۔ وہ اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھا، اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا۔ ایک تو آپ لمبے چوڑے گھوڑے چٹے داڑھی مونچھوں والے خوبرو جوان، اوپر سے یہ خالص جاگیرداروں والا حلیہ بنا کر باہر نکل تو ایسے ہی خوبصورت نوجوان لڑکیاں جان بوجھ کر ٹکرائیں گی نا؟ وہ بازل کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ بازل نے ان کی آواز پر ان کی جانب دیکھا۔ وہ دیکھنے میں 40-42 سال کے اچھے خاصے نین نقش والے قدرے صحت مند سے مرد تھے۔ ان کی بات پر بازل کے سپاٹ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ خوبرو جوان، جاگیردار تو میں ہوں میجر صاحب، مگر یہ آپ کے ذوق کو کیا ہو گیا؟ آپ اس لڑکی کو خوبصورت کہہ رہے ہیں؟ بازل ان کی معنی خیز بات کو سمجھ چکا تھا۔ آدھے ڈھکے چھپے نیم برہنہ لباس والی میک اپ سے لبریز لڑکی کا عکس ابھرا تھا۔ ہاں وہی لڑکی جو کچھ دیر پہلے موقع پاتے ہی آپ کے قریب آئی تھی، اور بھائی اب میں اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا جو میرے ذوق پر چوٹ کر رہے ہو تم۔ وہ بظاہر سنجیدہ دکھنے والا میجر شاہ زیب خاصی شوخ انداز میں بولا تھا۔ مگر آپ یہ غلط بول رہے ہیں کہ وہ لڑکی خوبصورت تھی۔ میجر صاحب، عورت کی خوبصورتی اس کی شرم و حیا ہوتی ہے، پھر چاہے وہ شکل و صورت سے عام نقش و نگار والی سانولی سلونی ہی کیوں نہ ہو۔ بازل نے ایک ہاتھ سے اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ بازل کی بات پر ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس لڑکی پر تنقید کر رہے ہو یا میری بات پر طنز؟ اپنی بھویں اچکا کر انہوں نے پوچھا، جبکہ ان کی آنکھیں اور لب مسکرا رہے تھے۔ میں کسی بھی لڑکی پر تنقید کرنے کا حق نہیں رکھتا، اس کی مرضی وہ جو چاہے پہنے اوڑھے، اور آپ پر طنز نہیں کر رہا۔ یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنی خوش اخلاق اور قابل بیوی کے ہوتے ہوئے آپ کی نگاہیں کیوں بھٹک رہی ہیں؟ اب کے بازل ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میجر نے کہا لگایا، واہ کیا بات ہے! میں ہمیشہ کی طرح اس ملاقات میں بھی تم سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ کہا لگا کر ایک انگلی بازل کے سامنے لہرا کر بولے، اس بیگ میں سارے ڈاکیومنٹس ہیں۔ ان کی بات پر بازل نے سر کو ذرا سا خم کیا اور چھوٹا سا بیگ ان کی جانب بڑھایا۔ ٹھیک ہے۔ بیگ تھام کر اب وہ بھی سنجیدہ ہو چکے تھے۔
پھر کچھ دیر وہ کام کے متعلق دھیمی آواز میں باتیں کرتے رہے اور پھر بازل کی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دے کر باتوں کو سمیٹا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، وہ اپنا روٹ چینج کر کے جائیے گا۔ وہ اپنی کن پٹی مسلتا ہوا کھڑا ہوا، وہ ذرا سا ان کی جانب جھک کر آہستگی سے بولا، لیکن اگر تم کہو تو میں تمہیں ڈراپ کر دوں جہاں تم کہو۔ وہ بازل کو بار بار اپنی سرخ آنکھوں اور کن پٹی مسلتے دیکھ کر پوچھنے لگے، نہیں میں چلا جاؤں گا، آپ کا شکریہ۔ بازل نے انہیں سہولت سے انکار کیا تھا۔ اس کی بات پر شاہ زیب صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے آج سارا دن ہونے والے واقعات پر غور کر رہا تھا۔ دراصل اسے اپنی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر بار بار اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا کیوں آ رہا تھا۔ اب اس سچویشن میں وہ گاڑی کیسے ڈرائیو کرتا؟ حماد یا ساحر کو بلا لیتا ہوں۔ نہیں، اگر کوئی مجھے ٹریپ کر رہا ہے تو حماد یا ساحر کا میرے ساتھ ہونا ٹھیک نہیں۔ اپنی سوچ کو خود ہی نفی کر اب وہ ایک ہاتھ سے قمیض کی جیب سے موبائل نکال رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ کی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 11 بجا رہی تھیں جبکہ اب وہ جیب سے موبائل نکال کر چیک کرنے لگا جو کہ اس نے سائلنٹ موڈ پر لگایا تھا، لیکن معصومہ کے نمبر سے آئی مس کال دیکھ کر اس کو یکدم پریشانی ہوئی۔ پھر اسے آج دوپہر کی معصومہ سے کہی ہوئی اپنی گفتگو یاد آئی، کیا وہ میرا انتظار کر رہی ہے؟ اس کے دل سے آواز آئی تھی۔ معصومہ کے خیال پر اس کے چہرے پر تبسم بکھرا تھا۔ کال بیک کروں؟ نہیں، خود جاتا ہوں۔ دل میں سوچتے ہوئے اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور اللہ کا نام لے کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ آج جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا مگر اسے اتنی ہی دیر ہو گئی تھی۔ آہستہ رفتار سے ڈرائیو کرتے ہوئے جب وہ شیرازی ہاؤس پہنچا تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ شیرازی ہاؤس کی تقریباً ساری بتیاں بجھ چکی تھیں۔ وہ ریلنگ کا سہارا لے کر زینے طے کر رہا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے ایک لمبا سانس لیا اور کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کتنی ہی دیر بازل کا انتظار کرتی رہی تھی۔ کمرے میں چکر کاٹتے جب اس کے پاؤں دکھنے لگے تو کچھ سوچ کر اس نے اپنا موبائل ہاتھ میں لیا اور بازل کو کال ملائی۔ 1 بیل، 2 بیل، 3 بیل، بازل کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ معصومہ کا دل بیٹھنے لگا۔ موبائل میز پر پٹک کر اپنی ہر سوچ کو دماغ سے جھٹکتی بیڈ پر دراز ہو گئی تھی۔ پھر جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتری اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ جو شاید کچی ہی نیند میں تھی دروازہ کھلنے کی آہٹ سے بوکھلا کر اٹھی۔ دروازہ لاک کرتے بازل کو دیکھ کر جیسے اس کے حواس پوری طرح بیدار ہو گئے۔ وہ بے اختیاری بیڈ سے اٹھی اور بازل کی جانب بڑھی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں سکون سا ہوا تھا۔ بازل کو سامنے دیکھ کر اس کی جان میں جیسے جان آئی تھی۔ اتنی دیر تک بازل کا انتظار کرنے کے بعد اب اسے امید نہیں رہی تھی کہ آج بازل گھر واپس آئے گا اور اس میسج کرنے والی کی بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ تم جاگ رہی تھی ابھی؟ بازل اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر مسکرا کر پوچھنے لگا۔ بازل کے مڑ کر پوچھنے پر معصومہ کی نگاہیں اس پر پڑیں۔ اس کی حالت دیکھ کر معصومہ کے قدم وہیں زمین پر جم گئے۔ بے تحاشا سرخ آنکھیں، بکھرے بال، لڑکھڑائے قدم۔ معصومہ کو لگا جیسے اس خوبصورت پورا سائز سے سجے کمرے کی چھت اس کے سر پر گر گئی ہو۔ وہ نامحسوس انداز میں 2 قدم پیچھے ہوئی، آنکھیں تو جیسے پتھر ہو گئیں۔ یہ بازل کی آنکھیں ہر وقت اتنی سرخ رہتی ہیں جیسے پتہ نہیں کون سے نشے کرتا ہے۔ اسے اپنے ہی الفاظ اپنے کانوں میں گونجتے محسوس ہوئے۔ تمہارا شوہر ہر رات کی طرح آج رات بھی میرے ساتھ گزارے گا۔ تم بیکار میں اس کا انتظار مت کرنا معصومہ۔ اس میسج کی تحریر آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہی تھی۔ تم سوئی نہیں جانا؟ جب وہ کچھ نہ بولی تو ہنوز ایک ہی سمت میں کھڑی رہی تو بازل اس کے قریب آتا پوچھنے لگا۔ بازل کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کے لیے زور زور سے اپنی آنکھیں جھپکائیں۔ نہیں، وہ تو میں سو گئی تھی، بس ابھی آنکھ کھلی ہے۔ بازل کو قریب آتے دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور خود کو نارمل ظاہر کرتی آہستگی سے بولی۔ ایک بار پھر بازل کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا تھا کہ آنکھیں میچ کر اس نے اپنے سر کو زور سے دبایا تھا۔ بازل کی یہ حرکت دیکھ کر معصومہ کی آنکھ سے موتی گرنے لگے۔ دل کے جس کونے میں سکون اترا تھا وہاں اب تیر پیوست ہو گئے تھے۔ جبکہ بازل اب الماری کی جانب بڑھا تھا، معصومہ اپنی کانپتی ٹانگوں کو بمشکل سنبھالتی بیڈ تک آئی اور لرزتی پلکوں کی باڑ سے بازل کو الماری بند کر کے اپنا ایک ٹراؤزر ہاتھ میں تھامے واش روم کی جانب بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ میں اس محل نما قبرستان کی عورتوں کی طرح تمہارے سامنے بالکل نہیں جھکوں گی بازل۔ شادی سے پہلے بازل کو بولے گئے اس کے اپنے الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے۔ اتنے بڑے بڑے بول مت بولو معصومہ بی بی، ایسا نہ ہو کہ منہ کی کھانی پڑے۔ یہ بازل کے الفاظ تھے جو اس کے کان میں گونج رہے تھے۔ اس کو اس وقت اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا مگر آج یہ بات اسے کانٹوں کی طرح لگ رہی تھی
کیا یہ اوقات ہے معصومہ تمہاری؟ تمہارا شوہر کسی اور لڑکی؟ اور وہ اس سے آگے سوچتے ہوئے اب اس کی سسکیاں بند چکی تھیں۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز کے ساتھ اور بہت سی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ ان سب آوازوں سے بچنے کی غرض سے سخت گرمی میں بھی بیڈ سے بلینکٹ لے کر اپنے سر سے پاؤں تک اوڑھ کر لیٹ گئی اور پھر منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنی سسکیاں دبانے کے لیے اس نے اپنے دونوں لب آپس میں سختی سے بھینچ لیے۔ وہ فریش ہونے کی غرض سے شاور لینے کے بعد جب واش روم سے باہر نکلا تو اب خاصا بہتر خود کو محسوس کر رہا تھا۔ گرے کلر کا ٹراؤزر پہنے وہ شرٹ سے بے نیاز تھا۔ تولیہ صوفے پر پھینکتے ہوئے بے ساختہ اس کی نظر سر سے پاؤں تک بلینکٹ اوڑھے لیٹی معصومہ پر پڑی اور اس کو اس طرح دیکھ کر بازل کو حیرت ہوئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اے سی آن کیا اور لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کیا اور پھر موبائل اٹھا کر بیڈ کی خالی جگہ پر لیٹ گیا۔ معصومہ اب وہ اپنے اوپر بھی بلینکٹ اوڑھ رہا تھا جبکہ سرخی مائل آنکھیں معصومہ کے چھپے وجود پر تھیں، جبکہ معصومہ سختی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکیاں روک رہی تھی جو بازل کی خمار آلود آواز پر نکلنے لگی تھی۔ بے اختیار اسے بازل سے گھن آئی تھی۔ معصومہ سو گئی ہو کیا جانا؟ معصومہ کے بلینکٹ میں چھپے وجود میں کوئی حرکت محسوس نہ کرتے ہوئے اس نے پھر سے پوچھا تھا، مگر کوئی جواب نہ آیا تو اس نے بھی اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں موند لیں۔ ابھی چند پل ہی گزرے تھے جب موبائل کی بیل سے اس کمرے کی خاموشی میں اشتعال پیدا ہوا۔ موبائل کے بجنے کی آواز پر جہاں بازل نے اپنی بوجھل آنکھیں کھولی وہیں معصومہ نے بھی اپنی بھیگی آنکھیں فوراً کھولی۔ ہاں بولو رمشا۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر بازل نے کان سے لگایا اور آنکھیں موندے ہی بولا، جبکہ کسی لڑکی کا نام سن کر معصومہ کی تکلیف میں اور اضافہ ہوا تھا اور ایک اور تیر اس کے سینے میں پیوست ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، کل آؤں گا میں، تب تم سے بات کروں گا اس بارے میں۔ اپنی بات کہہ کر اور رمشا کی بات سنے بغیر بازل نے کال کاٹی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور آنکھیں کھول کر معصومہ کو دیکھا جو ہنوز بلینکٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے معصومہ کے اوپر سے آہستہ سے بلینکٹ کھسکایا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اسے اپنی بے تحاشا سرخ آنکھوں سے وہ دیکھنے لگا۔ معصومہ کا چہرہ اس کے سیاہ ریشم بالوں نے ڈھکا ہوا تھا۔ بازل نے نرمی سے معصومہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا۔ بازل نے نرمی سے معصومہ کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ معصومہ جو کہ بہت غور سے بازل کی کال پر ہونے والی گفتگو سن رہی تھی، پھر موبائل پٹکنے کی آواز کے بعد بازل کا اس کی طرف کا بلینکٹ ہٹانا اسے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ پھر بازل کی انگلیوں کا لمس اسے اپنی کمر پر محسوس ہوا اور پھر بازل نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور یہیں معصومہ کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کا دل کیا کہ بازل کو خود سے دور کرے، اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ کیوں دھوکہ دے رہے ہو، یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ مگر وہ اتنی کمزور نہیں تھی جو خود پر قابو نہ پا سکتی۔ وہ بازل سے سوال کرنا چاہتی تھی مگر بار بار اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ شاید جو دکھائی دے رہا ہے ویسا نہیں ہے، اور اگر وہ جذبات اور غصے میں آ کر بازل سے صفائی مانگے گی اور بات زیادہ بڑھ گئی تو ہمیشہ کی طرح وہ قصوروار ٹھہرائی جائے گی، کیونکہ بازل تو دادا جان کا لاڈلا پوتا تھا۔ اسے تو غلط کرنے پر بھی کوئی باز پرس نہیں کرتا تھا اور دادا جان سب سے پہلا طعنہ اسے اس کی ماما کا دیں گے، اور یہیں وہ کمزور پڑ گئی۔ اس کا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، اس کے لب اور پلکوں کے باڑ لرز رہے تھے۔ معصومہ تم ٹھیک ہو جانا؟ بازل کو اس کا کپ کپاتا وجود پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتا فکر مندی سے پوچھنے لگا مگر معصومہ نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے سینے میں منہ چھپائے لیٹی رہی تو بازل نے پھر اپنی آنکھیں موند لیں۔ وہ خود بھی اس وقت نیند چاہتا تھا کیونکہ اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، مگر نیند کی وادی میں اترنے سے پہلے اس کے ذہن میں جو چائے اس نے بیٹھک میں پی تھی اس کا خیال آیا تھا، جبکہ معصومہ کو بازل کی قربت برداشت کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ بازل نے پوری طرح سے اسے اپنے ساتھ سختی سے لگایا ہوا تھا۔ بازل کے چوڑے سینے کا لمس معصومہ کا تنفس بگاڑ رہا تھا۔ مزید بازل کے شرٹ کے بغیر ہونے پر معصومہ دل میں اسے کئی صلواتیں سنا چکی تھی۔ پہلی بار بازل کی اس قدر قربت اسے صحیح معنوں میں بے حال کر رہی تھی۔ کئی بار اس نے آہستگی سے اور کبھی اپنی پوری قوت لگا کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کی ساری کوشش بے سود گئی۔ ٹپ ٹپ آنسو بہاتی کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ صاحب کام ہو گیا ہے، لیکن اس نے ڈرتے ڈرتے بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن کیا؟ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی تم لوگوں نے؟ اس کے صاحب کی غصے سے بھری آواز فون پر ابھری۔ آدھا کام ہوا ہے صاحب، اس نے پھر بات ادھوری کی، جس پر اس کا صاحب بھڑک گیا۔ جلدی بتاؤ مجھے، کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ کہیں اس لڑکی نے کچھ گڑبڑ تو نہیں کر دی؟
اسے اپنے آدمیوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ایک کام ڈھنگ کا نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ نہیں صاحب، وہ بات یہ ہے کہ مرشد صاحب پر اس کی دوا کا زیادہ اثر نہیں ہوا۔ وہ تو ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ خود حیران تھا کہ بازل پر اثر کیوں نہیں ہوا اس دوا کا۔ کیا بک رہے ہو تم یہ؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اسے زیادہ مقدار میں دوا دینا۔ اپنے کمرے میں غصے سے چکر کاٹتے ہوئے وہ گھرایا تھا۔ صاحب میں نے کافی گولیاں ڈالی تھیں مگر انہیں کچھ خاص اثر ہی نہیں ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ اس کا مطلب تم لوگ یہ کام نہیں کر سکے۔ اپنے آدمی کی بات سن کر وہ چیخ اٹھا۔ صاحب بس تصویر لی ہے ان کی، اس سے زیادہ لڑکی کچھ کر ہی نہیں پائی کیونکہ مرشد صاحب پورے ہوش و حواس میں تھے۔ اس نے مزید ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ تصویر کوئی کام کی لی ہے یا وہ بھی؟ اب کہ وہ ٹھہر کے بولے، جی صاحب تصویر تو وہ اس طرح لی ہے کہ لڑکی مرشد صاحب کے بے حد قریب ہے۔ اس لڑکی کے لباس سے ظاہر ہو رہا ہے جیسے وہ دونوں، اور اس کے بعد کہا لگایا گیا۔ وہ آخر میں معنی خیزی سے کہتا بات ادھوری چھوڑ کر کمینگی سے ہنسا تھا، جبکہ اس کی بات سمجھ کر اس کے صاحب کے چہرے پر بھی شاطرانہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اور تصویر بھیجی اس کی بیوی کو؟ کوئی رپلائی آیا اس کا آگے سے؟ اسے کچھ سکون ہوا تھا کہ پلان خراب نہیں ہوا پوری طرح۔ جی صاحب بھیج دی ہے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک۔ اب اس لڑکی کو غائب کروا دو، ایسا نہ وہ اپنا منہ کھول دے۔ اس نے اپنا اگلا حکم دے کر فون بند کر دیا۔ دن کے 12 بجے بھی کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی کہ رات کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بلینکٹ اوڑھے آڑے ترچھے انداز میں لیٹا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ اے سی کی کولنگ کی وجہ سے کمرے کا ماحول کافی ٹھنڈا تھا۔ موبائل بجنے کی آواز سے اس کی نیند میں خلل پیدا ہو رہا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر نظر انداز کرتا، تکیہ کانوں پر رکھ کر پھر سے سونے لگا۔ ایک بار پھر موبائل بجا تو تکیہ ہٹا کر بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر اسکرین پر چمکتا نام دیکھا تو دادا جان کا نام دیکھ کر اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم دادا جان، اس کی بوجھل آواز کمرے میں گونجی۔ نہیں دادا جان، میں گھر پر ہی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گا۔ جی۔ کال کاٹ کر موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے یاد آیا کہ آج شیرازی ہاؤس میں دعوت تھی۔ شیریں صاحبہ نے بھی اسے ماجد صاحب کا پیغام دیا تھا۔ اب وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے حواس مکمل طور پر بیدار ہو چکے تھے۔ وہ کافی دنوں کے بعد اتنی نیند لے پایا تھا، نہیں تو مسلسل کام کی وجہ سے بمشکل 4 گھنٹے ہی سو پاتا تھا۔ اب وہ گزرے ہوئے دن کے بارے میں سوچنے لگا۔ کل کچھ تو غلط ہوا تھا جس سے وہ بے خبر تھا۔ پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا مگر چائے پینے کے بعد اس کا سر بھاری ہوا تھا اور پھر شدید درد کرنے لگا تھا۔ اس چائے میں ضرور کچھ تھا جس کے بعد آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا تھا۔ یہ جرت کون کر سکتا ہے بازل شیرازی کے ساتھ؟ کوئی مجھ پر نظر بھی رکھے ہوئے تھا کل، لیکن کون؟ آج میرا گھر پر رہنا بہتر ہوگا، کیا پتا کوئی پھر مجھے ٹریپ کرے۔ ابھی میں کوئی مسئلہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ معصومہ لگتا ہے یونیورسٹی چلی گئی ہے۔ معصومہ کی تلاش میں اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں مگر وہ کہیں نہ دکھی، اور پھر وہ اپنے آگے کے پلان کو دماغ میں ترتیب دینے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور کپڑے لیے واش روم میں گھس گیا۔ آج وہ کافی دنوں کے بعد اس وقت گھر پر موجود تھا۔ زیادہ وقت اس نے دادا جان کے ساتھ گزارا۔ اسی دوران قائم بھی آ گیا۔ بازل جب گھڑی میں وقت دیکھتا معصومہ کو لینے جانے کے لیے اٹھا تو قائم نے اسے کہا کہ وہ معصومہ کو لینے جانا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے اچانک دیکھ کر خوش ہو۔ شام کی تقریب کے لیے جب وہ تیار ہونے کمرے میں گیا تو معصومہ کمرے میں نہیں تھی۔ پہلے اس کا دل کیا کہ نوری کو کہہ کر معصومہ کو بلوائے، کیونکہ رات سے اس نے معصومہ کو نہیں دیکھا تھا، مگر سامنے بیڈ پر سفید رنگ کی شلوار قمیض اور کالی چادر کی واسکٹ دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ معصومہ نے اس کے لیے نکالے ہیں۔ اسے اچھا لگا تھا کہ معصومہ یہ رشتہ قبول کر رہی ہے۔ وہ مصروفیت کی بنا پر زیادہ وقت گھر سے دور رہتا تھا، مگر آج اس نے اپنے موبائل کو سائلنٹ موڈ پر لگا دیا تھا۔ آج وہ معصومہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے باپ اور چچا کی جویلری شاپ سے ایک نہایت قیمتی موتیوں کے چھوٹے چھوٹے ایئر رنگز آرڈر کیے تھے جو وہ آج معصومہ کو دینا چاہتا تھا۔ اپنے باپ کی شاپ سے لینے کا یہ مقصد بھی تھا کہ وہ جانتا تھا اس کی اس حرکت پر اس کے باپ اور چاچو کو تپ چڑھے گی، اور یہی وہ چاہتا تھا۔ تقریب کے دوران اسے 2-3 بار معصومہ کی صرف ایک جھلک دکھائی دی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے معصومہ جان بوجھ کر اس سے دور بھاگ رہی ہے۔ معصومہ کی اس حرکت کو وہ اس کی شرم سمجھ کر مسکرا دیتا۔ اسی دوران وہ ہر مسئلے کو ذہن سے جھٹک چکا تھا، یہاں تک کہ موبائل کو تو اس نے شام سے چیک ہی نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے موبائل چیک کیا تو کتنے ہی کام نکل آئیں گے اور پھر سے اسے سب کچھ چھوڑ کر جانا ہوگا۔
تقریب کے اختتام پر وہ کچھ دیر سب کے ساتھ ہال میں بیٹھا رہا جہاں سب مرد تھے۔ گھر کی خواتین کمروں میں جا چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد دادا جان اٹھ کر آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں گئے تو وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھا، مگر رات کے 10 بجے کمرے میں معصومہ کی غیر موجودگی دیکھ کر ایک پل کو اسے غصہ آیا، مگر اپنا غصہ دباتے ہوئے اس نے نوری کو معصومہ کو بلانے کا کہا اور خود اے سی آن کر کے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر صوفے پر براجمان ہو گیا۔